اچھا کوئی چنگا ہوگا، ٹیسٹ تبدیل کر لو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اے جی لوگوں تک آیتاں پہنچی ہیں نا کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، کوئی چاہے بھی تو کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، صرف اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، صرف اللہ ہی ہدایت کرتا ہے اور کوئی ہدایت نہیں کرتا۔ انہوں غور نال سمجھ۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور انہوں نے میں کہہ دیتا وما علینا الا البلاغ المبین، تمہارا کام ہے لوگوں تک پہنچا دے، داروغہ بن کے تسی نہیں آئے، تسا منوان دا ٹھیکہ نہیں لینا، تسا صرف پہنچانا ہے۔ اگلی گل رہ گئی ہدایت دی، تو وہ ہدایت میں دینی ہے، وہ تسا فکر نہیں کرنی۔ جنہوں اللہ امام بنائے نا وہ تکے نال نا ہدایت دے ٹیکے نہیں لانا کہ میں یہ انجیکٹ کر کے چھڈنی ہے ہدایت دے اندر، او دا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور وہ پھر اللہ انہوں اندر نا ہدایت کردہ جنہوں کرے اللہ کردہ ہے۔ تینوں گل دساں، اللہ نے جن کو امام مقرر کیا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، جو ان کا حکم نہیں نہ مانتا اللہ انہیں ہدایت نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ سال دی ریسرچ پتہ لگے ان نبی کو بھی ہدایت کہنی، اللہ ہوں کو بھی ہدایت نہیں دیتی، تو میں لائف کھڑا تھا، میرا فتوہ ہے کہ کافر تھی چکے، ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، دن در رجوع کرنا چاہیے کہ اگر نبی کو ہدایت کہنی دا والا میں اڈو شیعہ کیوں تھی آودا۔ اگر ہادی کہنا ہن تے بندیاں تے بنائے ہادی دا پہلے میں منی ودام، اے تا این واسطے دیا ہے کہ اللہ تے بھیجے ہوئے ہادی ہے۔ یا علی یا علی یا جیڑی سے تو کھوں لگو ہدایت اللہ خود نہیں کریں دا، بے شک ہدایت تا خالق مالک اوہ ہے۔ ان دے ساڑا ایمان ہے، ایمان یقین کامل ہے، کیونکہ ہدایت ہوندے کو لے تے او خود کہیں دے گھر تھوڑا آندے کہ اٹھی نماز پڑھتے کو ہدایت کرا، اٹھی جلدی کر روزہ رکھ ٹائم تھی گئی تے کو میں ہادی بن دے آیا، او اگر آوے دا تو بچے نہ تو بنے دا تو رہے نہ۔ اللہ نے اپنے ہادی مقرر کیتے ہیں تے اپنے محبوب کی یاد ہے جیڑا کچھ تو ڈے اے گھن گھنن جائیں کو تو روک اے رک منن، اگر ہادی کہنی واللہ اللہ آدھا کیوں بیٹھے۔ ایدی زبان دے ایڈا جو یقین ہے، اے جو اٹھے دے شب ہجرت میں مٹی دا بوک بھرے اس پتھر دے ایویں سجدے سے سارے مشرقین اندھے تھی گئن تے اللہ بھی آدھے اتھا کنے وما رمائیتا از رمائیتا ولیکن اللہ رما، میرا محبوبہ دے تو پتھر ماری نہیں نا، اے تائیں نہیں مارے اے میں مارن، یعنی کہ نبی دے کردار کو اللہ اپنا کردار آدھے۔ ایک بچے جے کو قوم پاگ بدھوائیے کلے جی جئی، او کو جو قوم چھت نہ لائے تے عروج تے لگا گئے، ان دا اینڈ ہون آن نکھتے جو نبی اور محمد و آل محمد اے ہدایت نہیں کریں دے۔ ہدایت اللہ انہیں دے ذمہ ہدایت لائی نہیں جی۔ تے ہن بندہ اندے کولو پوچھے جو اے نبی آئین جی، قبران نہ رلیاں، بطول دے پتر دا وطن چھوڑنا، دھیاں بھیڑی کو نہ رلا کے کربلا چ کس ونجنا، مخدرات عصمت بیبیاں قید تھی کہ شام گیا، یہ کیا تھا؟ یہ ہدایت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے نا جی۔ اے دھی ہے، اے بھیڑ ہے، اے پھپھی ہے، اے ماسی ہے، اے بھڑے جی ہے، اے حرام ہے، اے حلال ہے، اے نماز ہے، اے روزہ ہے، اے حج ہے، اے زکاة ہے۔
یہ کون نے ہدایت دے من والے؟ خود اللہ بھیجن ونجو تبلیغ کرو ہدایت کرو. اللہ نے ہر شے دا اختیار رسول تے آلے رسول نو دے دیتا ہے. بے شک. تے کوڑی ماں دیا پترا اللہ نے انہوں ہدایت والا اختیار نہیں دیتا. چلی دیا چلیا کو جی دیا کو جیا تیری جی دے شکر رال دی ہے میں ممبر تے نہیں دس سکتا. تیرا سکا پرا میں جاننا جڑا منڈی باؤدین سلوات پڑھے باواد بنانا. توجہ ہے اللہ نے جدو ہر شے دا اختیار رسول تے رسول دی آل نو دیتا ہے. راہ والی آلے ہو ہدایت والے اختیار ہی کوئی نہیں دیتا. ایڈی وڈی چوڑ کون مار سکتا؟ ایڈی وڈی چوڑ کے 20 سال تحقیق کیتی تے 20 سال دا نچوڑ چوڑ کی کڈیا. یہ ہدایت نہیں کر پھڑے منہ لعنت تے تیرے تیری ماں تے. یہ 20 سال دا نچوڑ یہ 20 سال دا یہ نچوڑ ہے کہ آقا دو جہاں حد ہی نہیں ہیں جی. 20 سال دا یہ نچوڑ ہے کہ کوئی امام ہدایت نہیں کر سکتا. مولانا اظہر حیدری صاحب انہوں نے بڑی توہین امیز گفتگو کی ہے اور ان کو وہ زیب ہی نہیں دیتی تھی جو ذاکر وسیم عباس صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی ماں ایسی ہے اس کا بھائی ایسا ہے. وہ بھائی تم توہین کرنا شروع کر رہے ہو اس پہ اس کی ماں کی. یہ شرن حرام فعل حرام کیا آپ نے. یہ جائز نہیں ہے ایک مومن یا مومنہ کی توہین کرنا. فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے. چونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اسے نہیں پتا کہ میں توہین کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں شریعت کا گناہ میں شریعت میں کا مرتکب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. وہ شریعت کا اس نے ارتکاب کیا ہے گناہ کا ارتکاب کیا ہے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے. اس کی ماں کا کیا گناہ ہے اس کے بھائی کا کیا گناہ ہے. وہ مبلغ تو وہ ہے ذاکر تو وہ ہے. اس طرح تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کے مشن پر نہیں تھا وہ اور کسی مشن پر تھا باپ اور تھا. کیا پھر حضرت نوح کا گناہ ہوگا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ اس کو معافی مانگنی چاہیے. اور مجھے حیرانگی ہے سید کہ جو سننے والے ہیں نا آگے وہ جو بندہ بات کر دیتا ہے وہ ہلا ہلا کر دیتے ہیں. وہ نعرے پہ نعرہ لگا دیتے ہیں. اور وہ اگر نسیم باس اسی مجمع میں آ جائے اور اسی حیدری کا پر لعنت کروا دے یا اس کی ماں کا تذکرہ کرے سب نے نعرے لگا دینے لعنت کروا دینی ہے. وہ خدا کا خوف کرو یار. سمجھو اصلاحی پیغام مومنین کے لیے. ہاں یہ مومنین ذرا مجالس کا ٹرینڈ چینج کریں سوچ سمجھ کے گفتگو کریں. اور ان کو ذاکرین کو خطبہ کو واعظین کو چاہیے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. یہ جو غیر شرعی کام آپ کر رہے ہیں نا یہ نہ کرے. کسی مومن کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے خطیب ہیں تو وہ مجلس میں تو یہاں دیکھا کیوں ہے تو ادھر کیوں بیٹھا ہے تو اس طرف کیوں دیکھ رہا ہے وہ کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ حضور مجلس سننا پڑھنا مستحب ہے استحباب ہے واجب نہیں ہے. لیکن جو آپ ایک مومن کی مجمع عام میں توہین کر رہے ہیں یہ شرعن حرام ہے. آپ فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو سید ان کو چاہیے کہ آداب تہذیب آل محمد اپنائیں جو ہمیں آل محمد نے دی ہے نا تہذیب. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تہذیب آل محمد اپناؤ علاقائی تہذیب کو نہ اپناؤ. کربلا کی تہذیب کو اپناؤ. یہ بہت گند پڑ گیا ہے اسٹیج میں. یہ جو ذاکرین یہ جو خطبہ اپنے لوگ لے کے چلتے ہیں وہ جناب وہ پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں. یہ یار پاکوں کا اسٹیج ہے. کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟